اہل علم کا جب ہم تعارف پڑھتے ہیں نا، ائمہ اور بڑے بڑے اماموں کے نام آپ پڑھیں گے، ان کے بس مدینہ منورہ کی سرزمین پاک کے ایک اپنی ان کی عشق و محبت کی ادائیں ہوا کرتی تھی. یعنی یہ سمجھے کہ ان کی ذہن تھا کہ یہ مسجد نبوی شریف، اللہ صاحب الصلاۃ والسلام اور مدینہ منورہ کی پاکیزہ زمین، اس مقدس مقام کو یہ دنیا کے مختلف مقامات کی طرح نارمل نہیں لیتے تھے. یہ جانتے تھے کہ ہم کس شہر میں ہیں. حقیقت یہ جانتے تھے ہم کس شہر میں آئے. ظاہر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل. پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا. ہم بھی مدینے جائیں گے اب کی برس، ہر برس یہ سوچ کر ہم رہ گئے، سب مدینے کھو گئے، ہم رہ گئے. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. اے حسن قصد مدینہ نہیں رونا ہے یہی. اور کس بات کا میں آپ سے شکوہ کرتا. تو مدینہ منورہ میں جو بہت بنیادی بات ہے نا، وہ ہے مدینے کا ادب، وہاں کی زمین کا ادب، وہاں کے ذرے ذرے کا ادب، کوچے کوچے کا ادب، وہاں کی چلنے کی کیفیت، وہاں پر بیٹھنے کی کیفیت. وہ بڑے مختلف انداز ہیں. سنبھل کے پاؤں رکھنا زائرو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. کسی شاعر نے کیا خوب لکھایا، اپنی کیفیت لکھی ہے. مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ، فضا سنجیدہ سنجیدہ. اقبال ایک بڑے اس میں ایک شاعر ہیں، نعتیہ کلام لکھے ہیں. ان کا مقطع ہے، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ. تو یہ ایسی آپ دیکھیں مدینہ پاک کے حوالے سے اشعار تو پڑھیں. شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان کا مقطع بڑا پیارا ہے. مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر. جنت بھی دینے آئے تو چھوڑے نہ یہ گلی، منہ پھیر بیٹھے ہم تیرے دیوار کی طرف. اللہ ہمیں بھی مدینے کا عشق عطا کر دے، مدینے کی سچی محبت عطا کر دے. جب بھی ذکر مدینہ ہو تو یاد مدینہ سے دل بھر جائے، عشق مدینہ سے دل بھر جائے، غم مدینہ سے آنکھ بہہ جائے. اس طرح مدینے کی جدائی، مدینے کا غم، فراق طیبہ، اے کاش یہ کیفیات ہمیں بھی نصیب ہو جائیں.